صدام حسین عراق کے سابق صدر تھے۔ ان کا جنم 28 اپریل 1937 کو عراق کے تقریم میں ہوا تھا۔ انہوں نے 1989 سے سن 2003 تک عراق کے صدر کے طور پر خدمت کی اور انہیں 30 دسمبر سن 2006 کو پھانسی دے دی گئی۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں مسعود AK اور آپ دیکھ رہے ہیں AK TV۔ صدام حسین عراق کے سابق صدر تھے اور انہیں سن 2003 میں امریکی فوج کے غزوہ عراق کے دورے کے دوران گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس کے بعد انہیں عراق کے خودکشی حملوں کے حوالے سے محاکمہ کیا گیا تھا۔ ان کی سربراہی میں اندرون شر و فساد کے الزامات لگائے گئے تھے اور انہیں ہزاروں لوگوں کی قتل کی ذمہ داری سے بھی ملامت کیا گیا تھا۔ صدام حسین کی محاکمہ اور سزائے موت کی سرحدوں پر عراق کی سیاسی صورتحال زبردستی بدل گئی تھی۔ اس وقت امریکی فوج عراق میں قائم حکومت کو سپورٹ کر رہی تھی اور سنی اسلامی تنظیمات اور شیعہ فرقے آپس میں مار پیٹ کر رہی تھی۔ ایسی صورتحال میں صدام حسین کے مرنے سے عراق میں مذہبی فرقے بہت زیادہ تشدد کرنے لگے اور شمالی عراق میں داعش جیسی تنظیمات کی بھی شکل لینی شروع ہو گئی۔ یہاں بتانا ضروری ہے کہ صدام حسین کی سزائے موت کے بارے میں مختلف خیالات ہیں اور کچھ لوگوں کے خیال میں انہیں غیر قانونی طریقے سے پھانسی دی گئی تھی جو بین الاقوامی انسانی حقوق کے خلاف تھی۔ آگے بڑھتے ناظرین، صدام حسین کی سزائے موت کے بارے میں مختلف نقطہ نظر ہیں۔ اس کی حامیوں کے خیال میں وہ عراق کے بہترین صدر تھے اور امریکہ کی جانب سے انہیں اس لیے ہٹایا گیا کہ وہ امریکیوں کی سیاستوں کے خلاف تھے، کے خلاف عدم و انصاف کیا گیا اور وہ غیر قانونی طریقے سے پھانسی دی گئی تھی۔ دوسری طرف صدام حسین کے خلاف مذمت کرنے والوں کے خیال میں وہ ایک ظالم صدر تھے جس نے اپنی حکومت کے ذریعے اندرونی شر و فساد کو فروغ دیا اور اپنے حکومت کے خلاف خودکشی حملوں کے ذمہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ ہزاروں معصوم لوگوں کی قتل کی ذمہ داری بھی ان کو تھی۔ صدام حسین کی سزائے موت کے بارے میں خیالات مختلف ہونے کے باوجود یہ ایک تاریخی واقعہ رہا ہے جو عراق کے تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی وجہ سے عراق کے سیاسی، معاشی اور معاشرتی حالات میں کئی تبدیلیاں آئی اور اس کے بعد بھی عراق میں خودکشی حملے، طائفی انتشار اور داعش جیسی تنظیمات کی ایک دفعہ پھر سے شکل لینی شروع ہو گئی۔ صدام حسین کے وفات کے بعد عراق کی صورتحال بہت متاثر ہوئی۔ وہ ایک بہت طاقتور دھڑ کے حکمران تھے جنہوں نے عراق کو ایک اسلامی ریاست بنانے کی کوشش کی۔ ان کے وفات کے بعد عراق کی سیاسی، اجتماعی اور اقتصادی صورتحال بہت ناستوی ہوئی۔ صدام حسین کے اعدام کے بعد امریکی فوج کی حضوری بڑھ گئی۔ امریکی فوج نے عراق کے سیاسی، اجتماعی اور اقتصادی حالات کو تسلیم کرنے کی کوشش کی۔ ان کی زیر نگرانی عراق کے سیاسی نظام کو دوبارہ تشکیل دیا گیا اور عراق کی مدیریت کو امریکی کنٹرول میں دیا گیا۔ امریکی فوج کے عراق میں داخل ہونے کے بعد عراق میں امن حالات بھی بہت خراب ہو گئے۔ امریکی فوج کو مختلف طالبانی جماعتوں کے ساتھ جنگ کرنی پڑی۔ ان جنگوں کی وجہ سے عراق میں بہت زیادہ تباہی اور نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ عراق کی اقتصادی صورتحال بھی بہت بری ہو گئی۔ عراق کی صنعتی بنیاد پر جو ترقی کی گئی تھی وہ بہت خراب ہو گئی۔ ساتھ ہی ساتھ عراق کے معیشتی کارکنان اور عوام کو بہت سخت معیشتی شرائط کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، عراق کی صورتحال اب بھی بہت متاثر کن ہے۔ سن 2003 میں امریکی فوج کے داخل ہونے کے بعد سے اب تک عراق کو مختلف نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عراق میں امن کی صورتحال اب بھی بہت خراب ہے۔ کئی جماعتیں شدید مذہبی فرقوں اور دہشت گردی کے خطرے کے باعث عراق کی جمہوریت کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ عراق کے اقتصادی صورتحال بھی بہت بری ہے۔ عراق کے عوام کو معیشتی شرائط سے نمٹنا بہت مشکل پڑ رہا ہے اور کئی لوگ غریبی کی وجہ سے خود کو بندیوں میں مجبور کر دیے جاتے ہیں۔ عراق کے سیاسی صورتحال بھی بہت ناستوی ہے۔ عراق کی سیاسی صورتحال بھی بہت بری ہے۔ کئی مشکلات اور تنازعات کے باعث عراق کے نظام کو تحریک دی گئی ہے۔ ان دھڑکے نظام کے بعد عراق کے نئے سیاسی رہنماؤں نے ملک کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں کی ہے، لیکن کچھ ذرائع کے مطابق کہ سیاسی صورتحال مزید خراب ہو رہے ہیں۔ ناظرین، آگے بڑھتے ہیں کہ صدام حسین کی مرنے سے پہلے آخری خواہشوں میں کیا اظہار کر رہے تھے۔ البتہ انہوں نے اپنی زندگی کے دوران کئی مختلف مقاصد اور خواہشات اظہار کیے تھے۔ صدام حسین کا ایک بڑا مقصد اپنی عراقی عوام کو خدمت دینا تھا۔ انہوں نے اپنی زمانے میں عراق کو ایک ترقی یافتہ اور خود مختار ملک بنانے کی خواہش رکھی تھی اور اس آخری دنوں میں صدام حسین کی زندگی کا مقصد صرف ان کی خودکشی سے متعلق ہوا۔ انہیں اپنی آخری تقاضوں میں زندہ رہنے کی کوشش نہیں کی بلکہ انہوں نے اپنی موت کو ایک مظلومی شہادت کے طور پر دکھایا۔ ان کی آبائی گاؤں قصبے عویجہ میں دفنایا گیا